इस जगह से इमाम ज़माना का ग़ैबत स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी 4 से 5 बार तबाह हो चुका है। आया साइंस ने करा था। एक कुआं होता था पहले, जो लोग बहुत पहले आए हैं वो जानते हो कि यहाँ पे सरदार के पास एक कुआं होता था। उस कुएं का पानी जो है शेफायाबी के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। वो बेरे इमाम ज़माना जो ताला फर्ज शरीफ के नाम से मंसूब था, अब वो नहीं है, लेकिन जो है वो पानी वगैरह का सिस्टम है। आपको जो है वो तबर्रुक के तौर पे पानी पी सकते हैं। रोज़ा आप ज़ियारत कर सकते हो इधर पे इंशाल्लाह, और आप सबके लिए दुआ करूँगा कि आप इंशाल्लाह इधर पे आए। अभी हम लोग पहुँचे हैं जिसमें इमाम के रोज़े पे इमाम है मोहम्मद अल तकी, और 11वें इमाम के रोज़े पे इमाम है हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। और वो उस जगह जाएंगे हम लोग जहाँ से इमाम ग़ैबत में गए थे, हमारे 12वें इमाम। ये जगह हो मतलब आया शायद है, बहुत बार हमले करवाया इस जगह पे। इसको तामीर किया गया है, बना टूटा है फिर बना है, फिर टूटा है फिर बना है। इधर है 11वें इमाम का और 10वें इमाम का रोज़ा, और वो जगह जहाँ से इमाम ग़ैबत में गए थे, जहाँ से उन्होंने ग़ैबत सुगरा स्टार्ट किया था। तो मैं आपको एक वॉक थ्रू करवा देता हूँ। तो अभी हम लोग हैं इधर पे बाहर। ये है इमाम का रोज़ा। ये कौन से इमाम का भाई? हाँ, हादी। हाँ, ओके ओके ओके। हसन अस्करी। हाँ, तो एक ही में है क्या दोनों का? माशाल्लाह काफ़ी बड़ा गुंबद है ये। हम लोग अभी इसके बाद ज़ियारत करने के बाद हम लोग सरदाब में भी जाएंगे, जहाँ से इमाम का ग़ैबत सुगरा स्टार्ट हुआ था। काफ़ी अच्छा लगा माशाल्लाह से। देखो सबसे बड़ा गुंबद आई थिंक यही है अली भाई। काफ़ी बड़ा गुंबद है, और सुनने में है कि इसको 4 से 5 बार वापस बनाया गया। ये हमला हुआ था ब्लास्ट, सबसे ज़्यादा ब्लास्ट भी के पास। बट वही है कि आप कितने बार किसको वो करोगे। इंशाल्लाह देखिए तो बन गया है सरदाब इमाम ज़माना। इस जगह से इमाम ज़माना का ग़ैबत स्टार्ट हुआ था। और ये है इमाम का रोज़ा, और ये ऑलरेडी 4 से 5 बार तबाह हो चुका है। आया साइंस ने करा था। अभी देखो, और ये भी नया बनाया। इतना खूबसूरत ये शहर बनाया था कि जो भी देखता था इसको खुश होता, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था सुर्रा मनरा, यानी जिसने भी इस शहर को देखा खुश हो गया। लेकिन हमारी खुशी जो है वो न शहर से है, न बयाबान से, न कस्बे से, न गांव से। हमारी खुशी किसी चीज से नहीं है। हमारी खुशी मुल्हा के अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हमारी खुशी हमारा गम जो है सब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुल्हक है। यानी इमाम ने खुद कहा है कि आप हमारे शिया जो है हमारे गम में जो है गमगीन होते हैं, और हमारी खुशी में जो है वो खुश हुआ करते हैं। तो हम इस बारगाह में जो है न शहर को देखने आए, न गांव का, न ज़मीन को। हम इस शहर में इस जगह पे आए हैं क्या? मौला की ज़ियारत के लिए। और आपने तमाम हरमों की ज़ियारत की माशाअल्लाह ताला। इस हरम में और हरम में फ़र्क ये है कि ये जो बैतुल शरफ आप बना हुआ देख रहे हैं हरम मुबारक, ये खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का घर, ठीक है। तो आप सिर्फ हरम में दाखिल नहीं हो गए, आपको डबल शरफ मिल रहा है। एक तो हरम के अंदर दाखिल होने का शरफ, और दूसरा शरफ ये है कि आप उनके बैतुल शरफ में जा रहे हैं। आप इस सरजमीन को यूं ना समझे कि मामूली सरजमीन है। अंदर जब आप जाइएगा जरी के पास तो 4 कब्र मुतहर हैं अंदर, 4।
ایک قبر مطہر جو ہے کس کی ہے؟ جناب نرجس خاتون. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلی قبر کس کی ہے؟ جناب نرجس خاتون جو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والد گرامی ہیں. دوسری قبر جو ہے جناب حکیمہ خاتون کی جو امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور امام علی النقی علیہ السلام کی بہن کی. اور ایک قبر مطہر جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک قبر مطہر جو ہے وہ امام علی النقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اور یہ جو سامنے آپ گنبد بنا ہوا دیکھ رہے ہیں نظر آ رہا ہے یہ سرداب یعنی جس کو سرداب امام زمانہ اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی کہا جاتا ہے. یہ وہ سرداب ہے جہاں سے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو غیبت ہوئی ہے. بیٹھ کر بہت نماز کا وقت جو ہے بہت قریب ہے اور ابھی زیارت بھی پڑھنی ہے تو میں بہت زیادہ جو ہے تفصیلی بیان نہیں کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی جو ہے مساجد پہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جاؤں گا. 2 منٹ اور مجھ کو دیکھ لیں تاکہ تھوڑی سی تفصیل جو ہے میں بیان کر سکوں. ایک کنواں ہوتا تھا پہلے. جو لوگ بہت پہلے آئے ہیں وہ جانتے ہو کہ یہاں پہ سرداب کے پاس ایک کنواں ہوتا تھا. اس کنویں کا پانی جو ہے شفا یابی کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے. وہ بیڑے امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے نام سے منسوب تھا. اب وہ نہیں ہے لیکن جو ہے وہ پانی وغیرہ کا سسٹم ہے. آپ کو جو ہے وہ تبرک کے طور پہ پانی پی سکتے ہیں. امام علیہ السلام دونوں اماموں کی مظلومانہ شہادت ہوئی. آپ جانتے ہیں جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ظالموں نے یا تو زہر دغا سے شہید کیا یا تو قتل کیا. امام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم اہل بیت میں سے جو بھی اس دنیا سے گیا ہے 2 سبب سے گیا ہے. یا تو اس کو زہر دغا دیا گیا یا اسے شہید کیا گیا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے عزاداروں آپ سب میں سے لوگوں نے دیکھا ہوگا احساس بھی کیا ہوگا جو بزرگان ہیں جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا یا ہم میں سے بچے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ باپ کا سایہ کتنا عظیم ہوتا ہے. انسان کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی پوری دنیا ختم ہو گئی ہو. اور اس چیز کا احساس میں نے ذاتی طور پر کیا ہے. تو اس چیز کا مجھے بخوبی احساس ہے جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو چاہے آپ کے پاس جتنی نعمتیں ہیں کسی بھی منزل پہ آپ پہنچ جائیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا اجڑ گئی ہے. لیکن عزاداروں ذرا تصور کرو جس بیٹے کا سن 4 سے 5 سال کا رہا ہو اس نے اپنے باپ کی جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا. عزاداروں روایت کے جملے ہیں جب مولا کی شہادت ہوئی ہے اور ان کے چچا نے یا بھائی نے چاہا کہ آگے نماز جنازہ پڑھائیں. ایک مرتبہ دامن کو مولا نے تھاما کہا کہ چچا یہ آپ کا حق نہیں ہے یہ میرا حق ہے. ایک مرتبہ مولا نے نماز جنازہ پڑھائی. نہ جانے کس دل سے نماز پڑھائی ہوگی. اللہ اکبر. کیسے باپ کا جنازہ اٹھایا ہوگا. نماز پڑھائی ہے نماز پڑھانے کے بعد دفن کیا ہے. عزاداروں میں کہوں گا اے میرے آقا اے میرے مولا آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھائی. ابھی ہم آپ کی زیارت پڑھیں گے تو مولا یہی کہیں گے اے آقا آپ کی ذات اقدس پہ سلام ہو جب حالت رکوع میں آپ ہوں. آپ کی ذات اقدس پہ سلام ہو جب آپ حالت سجدہ میں ہو. لیکن اے مولا آپ نے کسی مظلوم پہ سلام بھیجا تو عجیب سلام بھیجا. عزاداروں کربلا کی سرزمین سے آ گئے ہیں نا یہ مولا. جب مولا امام حسین کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو کیسا سلام بھیجتے ہیں. روایت کے جملے ہیں زیارت نائیہ کا فقرہ ہے سنیں گے تو طرف جائیں گے. میرا مولا کہتے ہیں کہ سلام ہو اس شہید پہ کہ جس کی داڑھی کو خون سے گزار دیا گیا. عزاداروں پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس جسد طاہر پہ جس کو خود اسی کے خون نے غسل دیا. عزاداروں پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ سلام ہو ان پیاسے ہونٹوں پہ جو پیاس کی وجہ سے پھٹ گئے تھے. میں کہوں گا اے مولا آپ کے جد امجد کی زیارت کر کے یہ زوار آئے ہیں. میرے مولا ان کی زیارتوں کو آپ قبول کیجئے گا. اے مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے
آپ ہی کے سہارے زندگی بسر ہو گئی ہے، اے مولا آپ ہی کا سہارا ہے، اے مولا ابھی آپ پلٹ کے کربلا جائیں گے، آپ کے جد کی عزا کے لیے دعا کیجئے گا، جب آپ کی جد کی عزا میں شامل ہوں تو آپ بھی ہمارے سامنے شریک ہوئیے گا۔ روزے کی انٹری۔ السلام علیکم انٹری تھی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی۔ اب اگر ادھر آتے ہو تو آپ کو چاروں حرم پہ 2 رکعت زیارت کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس پہ ہو تو آپ کو امام میں حسن عسکری علیہ السلام کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے زیارت کی۔ تو یہ ہے مین روزہ، آپ زیارت کر سکتے ہو ادھر پہ انشاءاللہ، اور آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ آپ انشاءاللہ ادھر پہ آئے کے باہر۔ یہ ہے روزے کے باہر کی جگہ۔ سرداب امام زمانہ علیہ السلام، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امام زمانہ کا غیبت سٹارٹ ہوا تھا۔ تو غیبت کیا ہے وہ کسی دن آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گا میں۔ تو یہاں سے رستہ تم کو دکھلاؤں گی، آگے جس گھڑی خون سکینہ کا جو، خون سکینہ کا جو خاک پر